الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرب شریف تو صدقے جاواں تے جتھے عربی تلیاں لائیاں وت پلکاں نال بہاریاں دے کے کراں خاک دیاں سرمایاں پل پل درود اوتھے پہنچائیے تے جتھے بکریاں حضور چرائیاں رو رو اکھاں دہائی دیواں کیوں رحمتاں دیریاں لائیاں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، اور یہ آگے میرے رب کی مرضی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں بیٹے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے میرے رب نے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ تینوں بیٹے بچپن کی عمر میں ہی وفات پا گئے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بڑی عمر کو پہنچی۔ کچھ لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر پھر شبے پیدا کرتے ہیں، اشکال ڈالتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، اور میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب ہے، اور قرآن مجید کا پارہ ہے 22واں، اور 22ویں پارے کا رکوع ہے 4، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کو پردے کا حکم دینے لگا ہوں کہ آپ کی امت کی خواتین جب ضرورت کی وجہ سے اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلیں تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خواتین سے فرما دیں کہ وہ بڑی چادریں اپنے سر کے اوپر اوڑھ کے نکلیں، اور جب یہ پردے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، حکم دے دیں کل ازواج کا، اپنی بیویوں کو حکم دیں، وبنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 59 سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 59 نمبر آیت مبارکہ سورہ احزاب کی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو۔ یہ تو عام سادہ سا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک بیٹی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بیٹی ہے، بیٹی، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں واحد کا صیغہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی اردو کی زبان میں اس کو کون سا صیغہ بولتے ہیں؟ واحد، اکیلا۔ ایک بیٹی کے لیے جو صیغہ اردو کی زبان میں استعمال ہوگا وہ بیٹی، اور جب پوچھا جائے پڑھے لکھے بندوں سے کہ بتاؤ بھائی بیٹی کی جمع کیا ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے بیٹی کی جمع ہوتی ہے بیٹیاں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جس کو اللہ نے کون سی زبان میں نازل فرمایا؟
عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب عربی زبان کو گرامر کی روح سے ہم سمجھیں گے کہ ایک بیٹی کے لیے قرآن یا عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوگا وہ لفظ ہوگا بنت۔ وہ لفظ کون ہوگا؟ بنت۔ اور جب جمع کا صیغہ عربی کے اندر استعمال کیا جائے گا تو پھر بنت کی جمع ہوگی بنات۔ تو سادے سے لفظوں میں آپ سارے بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب پردے کا حکم دیا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اور فرما دیجئے اپنی وبنات کا فرما دیجئے اپنی بیٹیوں سے۔ اگر ایک میرے نبی کی بیٹی ہوتی تو قرآن صیغہ بھی بنت کا استعمال کرتا، اور قرآن نے جب بنات کا صیغہ استعمال کیا ہے، دنیا کا کوئی ترجمہ کرنے والا انسان، خواہ اس کا تعلق جس مذہب کے ساتھ ہو، جس علاقے کے ساتھ ہو، جس زمانے کے ساتھ بھی اس کا ختم ہو گئے یا نہ ختم ہوئے۔ تو دوسرا اشکال ایک اور لوگوں کے ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی، جب مباہلہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تو اللہ کے پیارے نبی نے اس وقت مباہلے کے وقت جن اپنی بیٹیوں کو بلایا تھا تو وہاں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا موجود تھیں۔ تو اس شبے کا جواب میں آپ کو عرض کروں، مبالہ کس سن ہجری کو ہوا؟ 9 ہجری کو، یعنی مباہلے کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے چیلنج دیا ہے۔ مبالہ رونما ہوا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے فرمایا ہے کہ پھر تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ، میں اپنی اولاد کو لے آتا ہوں۔ تو مباہلہ سن کس ہجری کو ہوا؟ 9 ہجری کو، اور 8 ہجری تک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ ساری اولاد فوت ہو چکی ہے۔ 8 ہجری تک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے، تو مباہلہ سن 9 ہجری کو ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی کی کوئی بیٹی اور زندہ ہے نہیں تو پھر لازماً بات ہے اللہ کے نبی نے اپنی پیچھے بچنے والی اولاد میں سے کون سی بیٹی کو بلانا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ باقی بیٹیاں ان کا کیا ہو چکا تھا؟ وصال ہو چکا تھا۔ مبالہ ہوا ہے 9 ہجری کو، اور 8 ہجری تک اللہ کے نبی کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، لیکن سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم بھی 8 ہجری تک رب کے ہاں پہنچ چکی ہیں۔ یہ دوسرے شبے کا جواب میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ میرے نبی کی اولاد کا انکار کرتا ہے وہ میرے نبی کے نسب کے اوپر جا کے بہتان لگا رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، آپ اولاد والے ہیں، میں اولاد والا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ بیٹی اس کی نہیں ہے، تو یہ کس کے اوپر جا کے بہتان ہے؟ میرے نسب پہ بہتان ہے۔ تو جو بندہ میرے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے گویا میرے نبی کے نسب پہ جا کے وہ الزام لگا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمانے والے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ یہ تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر میں نے 2 شبہات کا آپ کو جواب عرض کیا ہے۔ پہلا شبہ کیا ہے کہ قرآن میرے نبی کی جب اولاد کا ذکر کرتا ہے، میرے پیارے پیغمبر بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جب قرآن ذکر کرتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور قرآن کا پارہ ہے 22واں اور رکوع کون سا ہے؟ 4۔ تو قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، تو جس بات کا تذکرہ اللہ کا قرآن کر دے تو پھر قرآن کے مقابلے میں اور کوئی بھی دلیل نہ ہو تو کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، بنات کا تو لفظ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہاں 4 کا تو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اگر 4 کا اللہ نے ذکر نہیں کیا تو 1 کا بھی ذکر تو نہیں کیا۔ تو عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جمع کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ بنت کا نہیں ہے، بنات کا ہے۔ تو جب بنات کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دنیا کا ہر ترجمہ کرنے والا وہ بیٹی ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ بیٹیاں ہی ترجمہ کرے گا۔ تو دوسرے شبے کا میں نے آپ کو عرض کیا، جو اشکال ہمارے ذہنوں کے اندر جاتا ہے، ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، باقی بیٹیوں کا ذکر خیر کیوں نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ آپ پہلے بھی میرے پیارے نبی کی اولاد کا ذکر سنتے رہتے ہیں، آج کے سبق میں بھی میں اپنے پیارے نبی کی اولاد کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا شبہ کہ جب مباہلہ ہوا تو مباہلے کے وقت باقی 3 بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بلایا؟ مباہلہ کس سنہ ہجری کو ہوا؟ 9 ہجری کو۔ اس وقت آپ کی اولاد میں سے صرف کون باقی زندہ تھا؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل و سنت والجماعت کے یہ عقیدے کا حسن ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ میری ایک آنکھ کا نور سیدنا ابو بکر ہیں، تو دوسری آنکھ کا نور سیدنا حیدر کرار ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور سیدنا فاروق اعظم ہیں، تو دوسری آنکھ کا نور سیدنا حسن و حسین ہیں۔ جتنا ہم احترام اور عزت ادب سیدہ عائشہ صدیقہ کی کرتے ہیں، اتنا ہی ادب احترام عزت ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نبی کے گھرانے والے بھی ہیں اور نبی کے یارانے والے بھی ہیں، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے اصحاب کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور ہمارے دلوں کا سرور ہیں، اور ان دونوں کے بغیر ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، یہ کس کے بطن سے ہیں؟ سیدہ زینب کی امی جان کا کیا نام ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ سیدہ زینب میرے نبی کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور ان کی اماں جان کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے
اور میرے نبی کی سب سے پہلی یہ زوجہ محترمہ ہیں. میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی جو ہے اس کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور سیدہ خدیجہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی نانی جان ہے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ساس ہے. اور عورتوں میں یہ سب سے پہلی مومنہ ہیں، سب سے پہلے اسلام بھی قبول کرنے والی ہیں. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا صلوات اللہ تعالی علیہا فرمایا کرتی تھیں میں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے. میں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو ان کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. نبی پاک کو اللہ نے منصب نبوت پہ جو فیض فرمایا اس وقت میرے آقا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. یعنی آج کا جمعہ میں اپنے پیارے نبی کی اولاد کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ جو علم ہمیں ملا ہے قرآن و حدیث سے، وہ علم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی اولاد سے بھی محبت کریں. جس طرح نبی پاک سے محبت ہے تو نبی پاک کی اولاد سے کیوں محبت ہے کہ یہ اولاد جو میرے نبی کی ہے، یہ میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو تربیت میرے پیارے نبی نے دی ہے. اللہ نے ان کو نسب میرے پیغمبر کا عطا فرمایا ہے. اور میرے نبی کی اولاد بڑی خوش نصیب اولاد ہے. ان کا نسب کس سے ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سیدہ زینب بعثت نبوت سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوئی؟ 10 سال پہلے. نبی پاک کو نبوت جب ملی تو عمر تھی 40 سال. گویا نبی پاک کی 30 سال کی عمر میں یہ پیدا ہوئی. اور یوں ہی اللہ کے نبی کو اللہ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ اپنی اماں جان جس طرح سیدہ خدیجہ نبی پاک پہ ایمان لائیں، میرے پیارے پیغمبر کی ساری صاحبزادیاں فوراً اپنے بابا جان پہ ایمان لا کے مسلمان ہوئیں. سبحان اللہ. آگے سیدہ زینب ان کی شادی بھلا کس سے ہوئی؟ ان کے خاوند کا نام ہے ابو العاص بن ربی. ابو العاص بن ربی کون ہے؟ ان کی ماں کا نام ہے حالہ بنت خویلد. اور حالہ کون ہے؟ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سگی بہن ہے. آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ میرے نبی کی بیوی ہیں اور حالہ بنت خویلد یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سگی بہن ہیں. گویا خدیجہ نے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی کی شادی اپنے بھانجے ابو العاص بن ربی سے کی. یہ تاجر بھی تھے مالدار بھی تھے، لیکن سب سے بڑی جو اللہ نے ان کو خوبی عطا فرمائی تھی، تاجر بھی تھے مالدار بھی تھے لیکن امانت دار بھی تھے. یہ زمانہ جہالت کے اندر بھی امانت داری اللہ نے ان کو وصف عطا فرمایا ہے. امانت داری ان کے اندر خوبی تھی. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ بھانجا میرے پیارے نبی کا سب سے بڑا داماد ہے. بیوی مسلمان ہو گئی لیکن ابو العاص مکے کی 13 سالہ میرے نبی کے نبوت کے دور میں میرے نبی کا بڑا داماد اسلام نہیں لایا.
اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، اور سیدہ زینب ان کو گاہے بگاہے اسلام کی دعوت دیتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر قریش مکہ نے ابو العاص کی ذہن سازی کی کہ جس طرح ابو لہب کے 2 بیٹوں نے نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جس طرح اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی ہے، ابو العاص تم بھی محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ لیکن ابو العاص جواب میں فرماتے ہیں زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں زینب جیسی شریف عورت کو چھوڑ کے دنیا کی کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ میں قطعاً نہیں برداشت کرتا۔ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کافروں کی کسی بات میں بھی نہیں آئے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی بات کو اکثر آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابو العاص بہت اچھا داماد ہے، اور میرا بڑا داماد، اس نے داماد ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اور جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب کے اندر قید ہوئے، تو یہ ابو العاص میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر کچھ چیزیں لے کے جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ابو العاص تو نے میری اور اپنی رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت گزرتے گزرتے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبوت کا زمانہ مکہ مکرمہ کے اندر ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 63 سال کی زندگی آپ نے اس دنیا فانی کے اندر گزاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال، اور اس 63 سالوں میں سے 40 سال نبوت کے پہلے کا زمانہ ہے، اور 23 سال نبوت کے بعد کا زمانہ ہے۔ جو 23 سالہ نبوت کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس 23 سالہ دور کے اندر 13 سال مکہ کی زندگی ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے جب مدینہ میں جا کے رہ رہے ہیں، اسلام کو دن بدن اللہ دن بدن اسلام کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہو رہی ہیں، اور مدینہ طیبہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر جا رہے ہیں تو 200 کے قریب بندہ مسلمان ہوا ہے 13 سالہ مکی دور کے اندر۔ لیکن جب اللہ کے نبی 6 سال کے بعد حدیبیہ کے اوپر تشریف لائے ہیں تو صحابہ کی تعداد 1400 ہو چکی ہے۔ صحابہ کی تعداد 13 سال کے اندر صرف 200 کے قریب بندے مسلمان ہوئے، اور مدینہ طیبہ کے 6 سال کے عرصہ کے اندر صحابہ کی تعداد 1400 کو پہنچ چکی ہے۔
اور میرے پیارے نبی جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں تو صحابہ کی تعداد ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے صرف 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد صحابہ کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ جب اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی تعداد تھی 1,44,000۔ مکہ شریف 8 ہجری کو فتح ہوا ہے کہ 10 ہجری کو فتح ہوا ہے؟ 10 ہجری کو فتح ہوا ہے مکہ مکرمہ، لیکن صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,44,000۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف 200 بندہ ہیں، اور جب مدینہ طیبہ کے 10 سال گزرے ہیں تو اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد۔ تو یہ ہے مدینہ کے اندر ترقی دین کو جو ملی۔ لیکن قریش مکہ کو اسلام کی یہ ترقی پسند نہ آئی، برداشت نہ ہو سکی۔ قریش مکہ نے لشکر تیار کیا ہے، کتنا؟ 1,000 کا لشکر، اور پھر بدر کے مقام پہ پہنچ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، ہم آ گئے اسلام کو مٹانے کے لیے، ہم مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آؤ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو تو نکلو ہمارے مقابلے میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، کافر 1,000 کا لشکر لے کے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، کون کون اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد، میرے نبی کے یہ مرید، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے اور فرزانے، جنہیں اپنی جان سے بھی زیادہ میرے نبی کی جان پیاری تھی، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنے وطن کی محبت سے بھی زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی محبت بھی کتنی عجیب محبت تھی کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کے ایام گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی اداؤں کے متوالے، میرے نبی کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے والے، میرے نبی کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ صحابہ کرام فرماتے تھے فعلہ و ترکہ سنت، جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر لیں ہم وہ کریں گے، اور جو نبی پاک کام نہیں کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے۔ ان کی محبت کا اندازہ لگاؤ، ان کی محبت کا اندازہ لگاؤ میرے پیارے بھائیو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے کے اوپر ایک گھنا درخت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درخت کے قریب سے گزر ہوا تو میرے نبی نے اپنا سر مبارک جھکایا، سر مبارک جھکا کے اس ٹہنی کے نیچے سے اللہ کے نبی گزر گئے۔ بعد میں وہ درخت کاٹ دیا گیا، اس درخت کا وجود ہی باقی نہیں رہا، اور عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر حج کے لیے جاتے تھے وہاں درخت نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی اس ادا کو پورا کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا کے گزرا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی اداؤں کے متوالے اور دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ان کے والد
عمر کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا عبداللہ چھری لے کے آؤ یا کینچی لے کے آؤ اور میرے اس کرتے کی یہ دونوں آستینیں جو ہیں، ایک کو اوپر سے کاٹ دو اور دوسرے کو نیچے سے کاٹ دو۔ قمیض دیاں باواں دے بارے گل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر قمیض کی آستینوں کے بارے میں اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، بیٹا عبداللہ قمیض کی ایک آستین اوپر سے کاٹ دو، دوسری آستین کو نیچے سے کاٹ دو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، ابا جان قمیض کی آستین تو پہلے ہی پوری ہے آپ کے وجود اطہر پر، کاٹنے کی تو ضرورت نہیں، اور اگر کاٹنا بھی چاہتے ہیں تو کم سے کم دونوں کو برابر تو کاٹو۔ سن رہے ہو نا؟ یہ صحابہ کی محبت کے تذکرے ہیں، یہ میرے نبی کے کس طرح دیوانے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا نہیں تم میری آستین ایک اوپر سے کاٹو، دوسری آستین کو نیچے سے کاٹو۔ تو بیٹا عبداللہ عرض کرتے ہیں، ابا جی کاٹنے کی ضرورت نہیں، اگر کاٹنا ہی ہے تو پھر دونوں کو برابر تو کاٹنا چاہیے۔ عمر فرماتے ہیں، آستین اوپر ہو یا نیچے ہو، عمر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، میں نے اپنے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض جو دیکھا ہے، میرے نبی کے کرتے کی ایک آستین چھوٹی تھی اور دوسری آستین بڑی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی سے سبحان اللہ۔ صحابہ کے جو غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں۔ اے نوکر کس دن؟ صحابہ نوکر کس دن؟ تھونے بھی کوئی نہیں پتا۔ صحابہ نوکر کس دن؟ نبی پاک دے۔ تو جدوں اے نوکر نبی پاک دن تے ساڑھے صحابہ امام ہیں۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اے نوکر میرے نبی دن تاں واسطے ساڑھے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی سے خاموش محبت کرنے والے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحابی دل میں خواہش کرتا ہے کہ اللہ کا نبی میرا مہمان بنے، مجھے میزبانی کا شرف نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی میرے گھر میں آ کے ٹھہریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، ایک مہار میرے ہاتھ میں ہے تو دوسری میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہاں جا کے بیٹھے گی، وہاں جا کے ٹھہرے گی جہاں میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ اور جب مکان آیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئی ہے میرے نبی کی سواری۔ سبحان اللہ، یہ خوش نصیب ہے ابو ایوب انصاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی اپنے گھر میں لے کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نیچے، یہ ان کا مکان ڈبل سٹوری تھا، اور اس سے بھی پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے اس مکان کی۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے 1000 سال پہلے مکان بنا تھا، طبہ بادشاہ نے بنوایا تھا، جو اپنے رفقا کے ساتھ سفر کرتے کرتے مدینہ کے نخلستان سے گزرا، اور اس کے ساتھ تورات کے علماء کی ایک جماعت تھی۔ جب انہوں نے ایریے کو دیکھا تو اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ نے اگر جانا ہے تو چلے جائیں، ہم تو یہاں ہی ٹھہریں گے۔ کیوں؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری پیغمبر ہجرت کرنے کے بعد ٹھہرے گا۔
اس لیے ہم نہیں جانا چاہتے۔ بادشاہ نے پھر لکھا رکا، بادشاہ نے لکھا رکا، اور وہاں ایک مکان تعمیر کروایا، اور مکان تعمیر کروا کے رکا لکھ کے کہتا ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور رب کے آپ آخری نبی اور رسول ہیں، میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ اس نے اس کو ایک بند کیا رکے کو، اور رکا بند کر کے اسے محفوظ کیا، سیل بند کیا، اور پھر اپنے بعد اس نے حوالے کیا اگر میری زندگی میں وہ آخری پیغمبر خود آ جائیں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان کا اظہار کروں گا، اور اگر میری ملاقات ان سے نہ ہو تو یہ میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ چلتے 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 پھر اللہ کے نبی 1000 سال کے بعد پھر آئے اس مکان کے اندر، اور اس مکان کا وسنیک جو تھا اس کا نام ہے ابو ایوب انصاری، اور ابو ایوب انصاری نے پھر میرے نبی کو وہ خط عرض پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو ایوب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر والی منزل میں ٹھہریں، میں نیچے والی منزل میں ٹھہرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ ادب کا تقاضا ہے، آپ اوپر والی منزل میں رہیں، میں نیچے والی منزل میں رہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب لوگ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، بار بار پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں جی پردہ کرو جی، اب فلاں بندہ آیا ملنے کے لیے، یہ بار بار میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ ابو ایوب تم اوپر والی منزل میں ٹھہرو، میں نیچے والی منزل میں ٹھہرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں ٹھہرے، ابو ایوب اوپر والی منزل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رات کو ان کی گھر والی اپنے گھڑے میں سے پانی ڈال کے ابو ایوب کو دینے لگی تو گھڑا جو ہے وہ گر گیا، اور گھڑے کا سارا پانی جو ہے وہ چھت کے اوپر پھیل گیا ہے۔ ابو ایوب سردی کا موسم ہے، سو رہے تھے، ان کی بیوی اور یہ خود ایک ہی کمبل کے نیچے آرام فرما تھے، لیکن یوں ہی پانی گرا۔ آج کے دور والی وہ لنٹر والی چھتیں تو نہیں تھیں، ابو ایوب کے ذہن میں فوراً آیا کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے چھت سے ٹپک کے میرے نبی کے اوپر جا کے گرے اور میرے آقا کے آرام میں کہیں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے اپنا کمبل فوراً اس پانی کے اوپر پھینک دیا تاکہ کمبل سارا پانی چوس لے اور خود ٹھٹھرتے ہوئے رات گزار دی۔ یہ میرے نبی سے خاموش محبت کرنے والے تھے۔ میرے آقا سے یہ کس طرح کی محبت کرنے والے تھے؟ خاموش محبت کرنے والے تھے۔ ابو ایوب کو کس چیز نے فوراً مجبور کیا؟ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھو، اللہ کے نبی کے آرام کا خیال کرو۔ ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو۔ ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جس سواری پہ سیدنا حسین سوار ہو جائیں وہ سواری ہمارے لیے پیاری ہے، وہ سواری ہمارے لیے پیاری ہے، وہ سواری ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جس سواری کے اوپر سیدنا حسین سوار ہو جائیں، اور وہ ابو بکر کیوں پیارا نہیں جس ابو بکر کے کندھوں پہ حسین کے نانا نے سواری کی ہے، جس ابو بکر کے کندھوں پہ حسین کے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین کے ساڑھے نمازی دن، سبحان اللہ، ابو بکر کے کندھوں پہ حسین کے نانا نے سواری کی ہے۔ تو حسین جس سواری پہ سوار ہوں وہ سواری ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو ابو بکر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ابو بکر کے کندھوں پہ حسین کے نانا نے سواری کی ہے۔
سبحان اللہ، میرے نبی کی وفات کے بعد، میرے آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد جب صحابہ میرے نبی کی محبت میں جب تڑپتے تھے تو ابو بکر کی خدمت میں ایک دن مولا علی آئے، مولا علی آئے ابو بکر کی خدمت میں، ابو بکر بھائی ذرا اس کندھے سے پردہ ہٹانا، ذرا اس کندھے سے پردہ ہٹانا جس کندھے پہ ہمارے نبی نے سواری کی تھی۔ ابو بکر نے جب کندھے سے کپڑا ہٹایا، میرے پیر علی نے بوسہ دیا اور فرمانے لگے ابو بکر اس کندھے سے میرے نبی والی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کندھے سے میرے نبی والی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ نبی کے جو غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں، ابو بکر ہمارا امام ہے، کیوں؟ میرے نبی کا غلام جو ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، کافر 1000 کا لشکر لے کے پیچھے سے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بدر کے مقام پہ آ کے ٹھہر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جان کی بازی لگانی ہے۔ سبحان اللہ، کون کون تیار ہے؟ تو ابو بکر صدیق کیا عرض کرتے ہیں، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، مال تو ابو بکر مکے کے اندر ہی قربان کر کے آ گیا تھا، اور ابو بکر صدیق کی 4 کپڑے کی دکانیں ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور 4 کی 4 کپڑے والی دکانیں اسلام کے اوپر ابو بکر نے قربان کر دی ہیں۔ اور ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو ابو بکر کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ 40,000 درہم ساتھ لیے ہیں، گھر میں پیچھے کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ نابینا والد کو حافا، والد نابینا ہے، بوڑھا ہے، جس کو ابو بکر کے سہارے کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے۔ گھر میں معصوم بیٹیاں ہیں، 12 سال کی معصوم بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، لیکن ابو بکر تیری صداقت پہ قربان جاؤں، تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال 40,000 درہم بھی ساتھ لے کے اللہ کے نبی کے سفر کے خرچے کا انتظام کر رہے ہیں۔ راستے میں یہ دولت کام آئے گی، یہ میں دولت اللہ کے نبی کی ضروریات کے اوپر خرچ کروں گا تو اللہ کے نبی ابو بکر کے لیے دعا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ابو بکر صدیق کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی، اپنے لخت جگر سیدہ عائشہ بھی میرے نبی کے اوپر قربان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق باقی 313 صحابہ کرام، جاگو جی جاگو، دو چھڑو نا تھوڑا جی، ہاں اگے ہو تھوڑے جی۔ بھائی اشرف صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نکلتے ہوئے نا میں نے بچے سے کہا بھائی جلدی تیاری کر کے آ جاؤ، 2 بجے جماعت میں نے کروا دینی ہے، تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کیڑے 2 بجے، کیڑے 2 بجے تساں جماعت کروانی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
میرے نبی کے یار 313 کی تعداد میں نکلے اپنی جانیں لے کے، اور اللہ کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض۔ مولا میری یہ مٹھی بھر جماعت، مولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 15 سال دی محنت، مولا اے دین دی کھیتی جس نو میں دن رات سیراب کیتا تے سنت اپنی دا پانی لایا، یا اللہ دن رات جنہاں نو قرآن تے سنت سمجھا کے، یا اللہ جنہاں دے دلاں تے میں قرآن دا نور چڑھائے، مولا جنہاں نو قرآن دا رنگ چڑھا کے، جڑے معاشرے دے اندر گرے ہوئے انسانان لیکن قرآن دے نور دے نال منور ہون تو بعد میرے رب نو بڑے پسند آ گئے۔ سبحان اللہ، مولا میری 15 سال دی محنت، میری لگی ہوئی کھیتی، جنہاں نو دن رات میں پڑھایا تے سکھایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، مولا انہاں کو لڑن واسطے ہتھیار کوئی نہ ہوں، مولا انہاں نو کھان جوگی روٹی کوئی نو ملدی، اللہ اکثر میرے منن والے روزے دی حالت دے اندر ہوندے اور کدی کدی افطاری کر وی لون تے گھٹی پانی دی بھر کے افطاریاں کر دے ہوندے، مولا تو تے حال نو جانن والا ہے، اللہ اگر کدی کدی افطاری دا زیادہ راشن مل جاوے تے کھجور دا ایک دانہ کھا کے تیرے شکرانے ادا کر دے ہوندے، اللہ کدی کدی کھجور بھی نہیں نصیب ہوندی تے کھجور دیاں گٹھلیاں چوس کے تیرے شکرانے ادا کر دے ہوندے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اللہ اے مٹھی بھر جماعت اگر آج شہید ہو گئی تے تمہیں یاد رکھی اینا تو بعد دنیا دے اندر تیرا نام لین والا باقی کوئی نو رہنا۔ اللہ اکبر، میرے نبی اللہ نو لجاجتاں دے نال قرآن تساں پڑھیا کرو، قرآن آدھا استستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم، میرا سونا پیغمبر تساں جدو اپنے رب دی مدد حاصل کرن واسطے فریاداں پہ کر دے آؤ، فاستجاب لکم، تے تھوڑیاں فریاداں نو میں اللہ سن کے قبول کر لیا، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میرا سونا پیغمبر اتنا کیوں لجاجتاں فرما رہے ہو، کیوں اتنیاں آہو زاریاں میرا سونا پیغمبر فرما رہے ہو، جے دنیا دیتے اے تھوڑی جماعت کمزور ہوئی، میں نشان زدہ فرشتیاں نو اتار کے میں اللہ مدد کر سانگیا، سبحان اللہ، وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں اللہ غالب ہاں، میں اللہ حکمتاں والا ہاں، گھبراؤ نہیں میرا سونا پیغمبر، میں آپ اسمانہ تو فرشتیاں نو گھل کے تھوڑی مدد کرانگا۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی اور نصرت دا وعدہ آ گیا، ابو بکر صدیق اس عریش دی اندر ابو بکر صدیق میرے نبی دے نالن، اور جدوں میرے نبی دے کندیاں مبارک تو کالی کملی گری تو ابو بکر آدن حسب و کلان، یا رسول اللہ ان بس کرو، اللہ دی مدد تے میں ابو بکر نو بھی یقین ہو گیا ہے۔
سبحان اللہ ہن جدوں جنگ ہوئی تے میرے اللہ نے جنگ دا نقشہ کی جمایا 70 سردار مارے گئے تے 70 سردار پکڑے گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مشکاں بن کے انہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتا گیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مشرکین ایک ایک قیدی آ رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا فدیہ دین دے جاؤ تے اساں تھانوں آزاد کر دے جاواں گے سبحان اللہ جدو قیدی آ رہے ہیں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں دے اندر ویکھیا تے میرے نبی دا وڈا داماد ابو العاص بھی قیدیاں دے اندر موجود ہے سبحان اللہ ایک کی دو دی لڑن آئے ہوئے مشرقین مکہ دے نال رل کے اپنے سسر جی دے نال لڑن واسطے آئے ہوئے اور سبحان اللہ سیدہ زینب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی فرمان دیئے کہ بدر دا دن میرے واسطے بڑا کٹھن دن بدر دا دن میرے واسطے بڑا مشکل تے غم ترین دن آئی ایک طرف میں وے دیا میرا سہاگ نہ اجڑ جاوے اور دوسری نظر میں ویدیاں کہ کدائیں میرے ابے جی دا سایہ نہ سر تو اتر جاوے سبحان اللہ ایک طرف والدے دوسری طرف میرا خامدے اور دے میں خامد دی زندگی واسطے بھی اللہ کو دعاواں کر دیاں اور اپنے ابے جی دی لمبی زندگی واسطے بھی اللہ کو دعاواں پہ کر دیاں اور جدوں لڑائی ختم ہوئی اللہ نے میرے بابے جی نو عزتاں دے نال ہم کنار فرمایا سبحان اللہ 70 کافر قتل ہو گئے 70 کافر پھدی گئے اور انہاں دا خاوند ابو العاص قیدی بن کے میرے نبی دی خدمت دے اندر سبحان اللہ ہن مشرکین مکہ اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے مکے تو کوئی زیور بھیج رہی ہے عورت کوئی اپنے بھائی نو اپنے چچا نو اپنے بھتیجے نو اپنے رشتہ داراں نو چھڑان واسطے پچھوں مال پہنچا رہے ہیں اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار بھیجیا اماں خدیجہ نے جڑا جہیز دے اندر دیتا ہے سبحان اللہ ہن ایک قیدیاں نو چھڑان واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ابو العاص آئے تو میرے نبی نے فرمایا ابو العاص قید سے آزادی لینے کے لیے تیرے پاس کوئی چیز ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہار لایا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار دیکھا سبحان اللہ میرے نبی آپ دیدہ ہو گئے خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار تو میری خدیجہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں میں چاہتا کہ ہار بھی واپس کر دیو تے قیدین بھی آزاد کر دیتا جاوے صحابہ جڑے میرے نبی دے حکم دے منتظر کدی میرے نبی دی نافرمانی دا ذہن دے اندر بھی نہیں آیا ہمیشہ اللہ دے نبی دے تے مطمئن رہن والے یا رسول اللہ قبول ہے ہن ابو العاص قید تو بھی رہائی مل گئی تے ہار بھی واپس لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ فرماؤ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب تم مکہ میں پہنچو گے سیدہ زینب ابھی تک مکہ میں ہیں سیدہ زینب کہاں ہیں مکہ میں ہیں نبی پاک نے فرمایا میری صاحبزادی کو تم نے مدینے پہنچا دینا ہے سنا ہے آپ نے ابو العاص کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے میں زینب کو بخیر و عافیت مدینے تک پہنچاؤں گا ٹھیک ہے ابو العاص چلے آئے مکہ کے اندر اور آتے ہی سیدہ زینب نے فرمایا ابو العاص میرے ابا کی سچائی پہ تمہیں یقین نہیں آیا
سبحان اللہ، میرے بابا جی کی نبوت پہ تمہیں یقین نہیں آیا؟ ان کے ساتھ مدد میرے اللہ کی ہے، وہ میرے رب کے سچے نبی ہیں، ایمان لاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ابو العاص ایمان پھر بھی نہ لائے۔ سبحان اللہ، وعدے کے مطابق آپ نے پھر اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو بھیجا، سیدہ زینب کو اونٹنی کے اوپر سوار کیا، اور دوپہر کا وقت ہے، اور ان سے فرمایا کہ جاؤ سیدہ زینب کو مدینہ چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ کنانہ بن ربیع تیر انداز بھی تھے، کمان تیر انہوں نے پکڑی اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کچھ مقام آگے چل کے حبار ابن اسود، یہ پھر فتح مکہ کے موقع پہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حبار بن اسود نے سیدہ زینب کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، دھمکایا، اور بعد میں ابو سفیان آیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو فکر زیادہ اپنی عزت کی ہے، کیا لوگ کہیں گے کہ یہ اتنے دلیر ہیں کہ قریش مکہ سے بغاوت کر کے جا رہے ہیں۔ او بھائی، اگر جانا ہی چاہتے ہو ہم آپ کو کہتے کچھ نہیں، کم سے کم رات کے اندھیرے میں نکلنا، دن کے اجالے میں نکل کے ہماری توہین بے عزتی نہ کرواؤ۔ یہ کنانہ بن ربیع واپس آ گئے، اور 3 راتیں ٹھہرنے کے بعد پھر رات کے اندھیرے میں نکلے اور سیدہ زینب کو لے کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے فرمایا، آپ کو پتہ ہی ہے یہ میرے نبی کا منہ بولا بیٹا ہے، زید بن حارثہ۔ نبی پاک نے فرمایا، زید جاؤ، آپ کی بہن زینب آ رہی ہے، اور مقام حج پہ یا مقام وطن پہ جاؤ، وہاں سے میری بیٹی زینب کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ اور جب یہ مقام حج یا مقام وطن پہ پہنچے، ادھر سے مکہ کی طرف سے کنانہ بن ربیع بھی آ گئے، انہوں نے پھر سیدہ زینب کو ساتھ لیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، پھر وقت گزرتے گزرتے، ٹائم بہت شارٹ ہے، سبحان اللہ، وقت گزرتے گزرتے پھر یہ مالدار تھے، تاجر تھے، ابو العاص بن ربیع، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کیا لگتے تھے؟ تھوڑا جا چیک کر لگیے سبق نو۔ خدیجۃ الکبریٰ کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے، بھڑے یہاں خدیجۃ الکبریٰ دے، اور میرے نبی کے کیا تھے؟ سب سے بڑے داماد تھے۔ اور ان کا پیچھے خاندان کون تھا؟ بنو امیہ۔ ان کا خاندان بلا پیچھے کون تھا؟ بنو امیہ۔ میرے نبی کی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ خاندان کے اندر ہیں، اور میرے نبی کی 4تھی صاحبزادی بنو ہاشم خاندان کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہجرت سامان انہوں نے تجارت کا لیا، اور تجارت کا سامان لے کے شام کے علاقہ میں گئے، اور شام کے علاقہ سے جب تجارت کا قافلہ واپس لے کے آ رہے تھے مکہ کی طرف، ابو العاص میرے نبی کے سب سے بڑے داماد، وہاں ایک ٹیم پھر رہی تھی صحابہ کرام کی یا مدینہ طیبہ کے یہ لوگ تھے، انہوں نے قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا، اور جب یہ سامان لے رہے تھے ابو العاص وہاں سے بھاگتے بھاگتے مدینہ طیبہ آئے، اور پوچھتے پوچھاتے یہ سیدہ زینب کے گھر میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے تھے، اور آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جب پہنچے، اور جا کے کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ زینب نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ میں ابو العاص ہوں، آپ کی پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ان کو بھی گرفتار کر لینا تھا نا انہوں نے، لیکن یہ فوراً سیدہ زینب کے دروازے پہ آئے اور پناہ طلب کی کہ مجھے آپ پناہ دیں۔ سیدہ زینب نے پھر ان کے لیے دروازہ کھولا کہ آج میرے بچوں، میری بیٹی امامہ اور میرے بیٹے علی کا والد آیا ہے۔ سیدہ زینب کے آگے 2 بچے تھے، ایک بچہ بچپن میں فوت ہوا ہے، اور ایک بچہ بڑا جس کا نام علی الزینبی ہے۔
اور ایک بیٹی ہیں سیدہ امامہ۔ سیدہ امامہ یہ بھی میرے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے ہیں۔ ان نواسوں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی سب سے بڑی صاحبزادی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی الزینبی، اور ایک ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے سیدہ امامہ۔ سبحان اللہ، سیدہ زینب نے ان کو پناہ دی، اور پھر جو عورتوں کا چوترا تھا مسجد نبوی کے اندر، وہاں سے انہوں نے نماز نبی پاک پڑھا رہے ہیں، انہوں نے نماز کے دوران سیدہ زینب نے آواز لگائی، لوگوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی کو پناہ دیتا تھا نا، تو پھر کوئی بھی بندہ اب اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی اس کو فلاں بندے نے پناہ دے دی ہے، ٹھیک ہے اب یہ اس کا مہمان ہے۔ نبی پاک نے جب سلام پھیرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس هل سمعتم ما سمعتو، جو آواز میں نے سنی ہے آپ نے بھی وہ آواز سنی ہے؟ جو آواز میں نے سنی ہے آپ نے بھی وہ آواز سنی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آواز سنی ہے کہ میں زینب بول رہی ہوں، اللہ کے پیارے رسول کی صاحبزادی، اور میں اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کوئی ادنا سے ادنا بندہ بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے، زینب نے پناہ دی ہے، آپ نے سن لیا ہے، اور لوگوں غور کرو، مجھے بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ میرا داماد میرے گھر میں آیا ہے، اس کے میرے آنے سے پہلے وہ گھر میں نہیں تھا، بعد میں گھر میں آیا ہے، لہٰذا اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک تعلق کی بنا پہ میں تمہیں بات کہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا داماد ہے اور اچھا داماد ہے، وہ میرا داماد ہے اور اچھا داماد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے ابو العاص کا مال لوٹا ہے نا قافلے میں سے، میرا حکم ہے کہ وہ سارا مال ابو العاص کو واپس لوٹا دو۔ اگر تم نہ لوٹاؤ تو پھر بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ مال تمہارے لیے مال غنیمت ہے، تمہارے لیے اس کا رکھ لینا بھی حلال ہے۔ لیکن نبی پاک نے پہلے اپنا تعلق جب بتایا تو صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس اگر کوئی رسی بھی تھی تو صحابی گھر سے رسی بھی اٹھا کے لے آیا ہے، کسی کے پاس اگر کوئی چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا تو وہ ٹکڑا بھی اٹھا کے لے آیا ہے، کسی کے پاس کوئی ڈول تھا تو وہ ڈول بھی لے کے آیا ہے۔ سارا سامان جب واپس آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا زینب یہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کا خیال کرنا، لیکن سنو بیٹی خلوت نہ اختیار کرنا، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے اور تم مومنہ ہو، اس کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کرنی، خدمت کرو اس کی۔ اور پھر سیدہ زینب نے پھر ان کو دعوت اسلام دی۔ ابو العاص میرے ابا جی کی صداقت پہ یقین نہیں آیا، اسلام کی روشنی کے اوپر ابھی یقین نہیں آیا، تو یہ ابو العاص نے پھر بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ابو العاص اب تم اپنا سارا قریش مکہ کا سامان لے کے جا سکتے ہو مکہ مکرمہ۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ آزاد بھی کر دیا اور سارا سامان بھی ان کے سپرد کر دیا، لیکن میرے نبی کے حسن سلوک سے یہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ سبحان اللہ، مکہ میں پہنچے، سارا سامان مکے والوں کا انہوں نے واپس کر دیا، اور پھر مال واپس کر کے فرمانے لگے حل وجدتم، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو پھر سارے قریشی کہتے ہیں وافیاً کریماً، تم بہت وفادار آدمی ہو کہ تم نے ہمارا لوٹا ہوا مال پھر واپس لے کے آئے ہو اور ہمیں امانت داری کے ساتھ پورا سامان واپس لوٹایا ہے، منافع کے ساتھ واپس لوٹایا ہے،
تم بڑے وفادار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اچھا، آپ نے فرمایا کسی کا مال کوئی میرے ذمے نہیں جی، کوئی ذمے نہیں۔ تو پھر ابو العاص بن ربیع نے فرمایا قال فاشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنو، تمہارا مال میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اور وہاں میں نے اسلام کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہمارا مال ہضم کرنے کے لیے وہاں اس نے اسلام کا اظہار کر دیا۔ پہلے امانت داری پوری کرتے ہوئے پہلے تمہارا مال تم تک پہنچایا ہے، اور اب اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے سسر جی جو اعلان توحید کا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لہٰذا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ زینب کا ابا اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان فرمایا، اور فرمایا لو جی ہن میں واپس مدینہ طیبہ جا رہے ہوں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدہ زینب سے آپ نے تجدید نکاح فرمایا، اور تجدید نکاح فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا لو جی زینب آپ کی بیوی ہے اور آپ زینب کے خاوند ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، ایک بات میں آخر پہ عرض کرتا چلوں، سبحان اللہ، میرے نبی کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے جانے لگی ہیں، غور سے بات سن لینا، سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے جانے لگی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ کا آخری وقت دیکھا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ کائنات نے اپنے سرتاج کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو فرمانے لگی علی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ تم دنیا سے جا رہی ہو، تیرے جیسی خدمت گزار، تیرے جیسی وفادار، تیری جیسی تہجد گزار، تیرے جیسی شب زندہ دار، تیرے جیسی پرہیزگار عورت فاطمہ اور کون علی کو ملے گی؟ اور جس طرح تو اپنے بچوں کی پاک تربیت فرمایا کرتی تھی، گھر میں جھاڑو لگاتی تھی تو اللہ کے قرآن کی تلاوتیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوتیں، اور جب علی کے لیے آٹا پیسنے کے لیے چکی چلایا کرتی تھی تو پھر بھی قرآن کی تلاوتیں فرمایا کرتی تھی۔ فاطمہ آپ سے بہتر میرے بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ اس لیے تیری جدائی کی وجہ سے علی مغموم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی اگر میرے بعد فاطمہ جیسی تہجد گزار، فاطمہ جیسی شب زندہ دار، فاطمہ جیسی تہجد گزار پرہیزگار عورت دیکھنا چاہتے ہو جو میرے بعد آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے تو وہ میری زینب کی بیٹی امامہ ہے، میری بھانجی، میری بہن کی بیٹی سیدہ زینب۔ حضرت فاطمہ کے یہ الفاظ ہیں میری بھانجی، حضرت فاطمہ کے یہ الفاظ ہیں میری بھانجی،
میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ جس طرح فاطمہ نے آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، امامہ میری گود میں پلی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یہ رہنمائی کر کے جا رہی ہوں کہ امامہ میری طرح ہی میرے بچوں کی تربیت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک لفظ پہ غور کیا کہ نہیں؟ میرے بعد میری بھانجی، اگر میرے نبی کی بیٹی ایک ہے، اگر میرے نبی کی بیٹی ایک ہے تو پھر امامہ فاطمہ کی بھانجی کیسے بن گئی؟ غور کرنے والی یہ بات ہے کہ نہیں؟ بھانجی تب ہوگی پہلے فاطمہ کی بہن ہوگی تو پھر آگے بھانجی بھی ہوگی۔ اور سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے، سنو میرے پیارے بھائیوں، میری بھانجی امامہ سے شادی کرنا میرے بعد۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ نے سیدہ کائنات کے حکم کے مطابق سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد امامہ سے شادی کی ہے، اور امامہ سے آگے اللہ نے علی مرتضیٰ کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، جس بیٹے کا نام محمد الاوسط ہے، جو کربلا کی دھرتی میں جا کے اپنے بھائی حسین کے اوپر جا کے قربان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کی وادی کے اندر شہید ہونے والے میرے پیر علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے محمد ابن علی، اور اس کی ماں کا نام ہے امامہ بنت زینب، اور اس علی کے نانے کا نام ہے ابو العاص بن ربیع۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کربلا کے اندر میرے پیر علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کسی کو پتہ ہے کربلا کی دھرتی میں 3، ماشاءاللہ چودھری صاحب بتا رہے ہیں 3۔ ہاں جی، آپ میں سے کسی کو پتہ ہو؟ ہم بھائی حسین والے ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں اور نبی کے گھرانے والے بھی ہیں۔ بتاؤ بھلا حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ اے میرا خیال ہے پھر اگلے جمعے تھانوں دسانا۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہم نے سبق کیا پڑھا؟ میرے نبی کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کون ہے؟ سیدہ زینب بنت نبی بنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آخر دعوانا الحمد۔